السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح بخیر زندگی سیٹرڈے اسپیشل۔ آج کے دن ہم خواتینوں کے لیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کسی ایک موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ تعلیم کی کمی کو اچھی تربیت بڑی خوبصورتی سے ڈھانپ لیتی ہے اور گھر کی طبیعت عورت کی ہوتی ہے۔ جی ہاں، آج کا موضوع ہے شادی کا مقصد۔ شادی کیا ہے؟ شادی انسان کی فطری ضرورت ہے اور اس کے بہت فائدے ہیں۔ عدم تحفظ کے احساس سے نجات اور خاندان کی تسکین۔ شادی کے ذریعے لڑکا اور لڑکی ایک گھر، ٹھکانہ، پناہ گاہ حاصل کر لیتے ہیں۔ زندگی کا ساتھی، محافظ اور مددگار ایک دوسرے کے لیے ثابت ہوتے ہیں۔ قرآن مجید مرد عورت کے رشتے نکاح کو باعث سکون و رحمت اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ کہ اس نے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم باہمی سکون حاصل کر سکو اور تمہارے درمیان الفت اور رحمت پیدا کی۔ شادی کے بعد میاں بیوی کا ایک خاندان بن جانے کا عمل ہی معاشرے کے اساس ہے، جس کی تعمیر میں ہر فرد حصہ لیتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے نکاح کو ہر عمر کے مرد اور عورت کے لیے خیر برکت کا موضوع قرار دیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، جو شخص چاہتا ہے کہ میری سنت کی پیروی کرے، شادی کے وسیلے سے اولاد پیدا کرے اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کرے تاکہ قیامت میں میری امت کی تعداد دوسری امتوں سے زیادہ ہو۔ انسان کی ایک حیثیت میں اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی ذات اور اپنے سماج سے متعلق افراد میں سر انجامی سے صفحات خداوندی کا مظہر بنے، ان کی تربیت، پرورش، نگرانی کی فرائض سر انجام دے۔ اپنے اولاد کی پرورش، ان کی اخلاقی، جسمانی، روحانی تربیت بھی والدین کا فرض ہے۔ ازواج زندگی کا مقصد تحفظ اخلاق اور عصمت کی حفاظت ہے۔ قرآن نے نکاح کو قلعہ قرار دیا جو آدمی کے اخلاق کی حفاظت کرتا ہے۔ اس طرح اسلام کی نظر میں آئینی زندگی اپنانے ہی داغ سیرت اور عصمت و پاکیزہ کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محروم رشتوں کے علاوہ باقی سب عورتیں تم پر حلال ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح کیا کرو کیونکہ اس سے نگاہ جھک جاتی ہے، یعنی نکاح بے راہ روی سے روکتا ہے۔ انسان اس دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ وہ ایک مدت تک کھائے پیے، عیش کرے، لذتیں اٹھائے اور پھر مر جائے۔ انسان کا مرتبہ ان تمام باتوں سے کئی اعلیٰ ہے۔ انسان اس دنیا میں اس لیے آیا ہے تاکہ علم و عمل اور اعلیٰ اخلاق کے ذریعے سے اپنے نفس کی تربیت کرے اور انسانیت کی راہ کو طے کرے۔ اس طرح پروردگار عالم کا قرب حاصل ہوگا۔ انسان کے آنے کا مقصد یہی ہے کہ پیغمبروں کی ہدایت و رہنمائی کے ذریعے دین کے اصول و قوانین کے مطابق عمل کر کے اپنے لیے دین اور دنیا کی سعادت فراہم کرے، جہاں آخرت میں پروردگار عالم کی رحمت کے سائے میں خوشی و آرام کے ساتھ ابدی زندگی گزارے۔ انسانی زندگی کے ان اعلیٰ مقصد کے اصول کے لیے شائستہ، نیک اور موضوع شریک زندگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ دو مومن انسان جو شادی کے ذریعے خاندان کی تسکین کرتے ہیں، محبت کے سائے میں سکون کے ساتھ اپنی جائز خواہشات سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ جی ہاں، ایماندار ہونا بے انتہا ضروری ہے۔ ایک شوہر بیوی دونوں ایماندار ہو اور دشوار گزار راستے بھی بہت آسانی سے طے کر لیتے ہیں، ساری رکاوٹیں ان کی وہ دور ہو جاتی ہیں۔ خدا عالم نے فرمایا، جب میں ارادہ کرتا ہوں کہ دنیا اور آخرت کی تمام خوبیاں کسی مسلمان شخص کے لیے جمع کر دوں تو قلب ذکر کرنے والی زبان اور مصیبتوں پر صبر کرنے والا بدن عطا کرتا ہوں، اور اس کو ایسی مومن بیوی دیتا ہوں کہ جب بھی اس کی طرف دیکھے اسے خوش اور مسرور کر دے اور اس کی غیر موجودگی میں اپنے نفس اور اس کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو۔ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری بیوی جب بھی گھر میں داخل ہوتی، یعنی میں جب بھی گھر میں داخل ہوتا ہوں تو میری بیوی آتی ہے، میرے خوب استقبال کرتی ہے، جب گھر سے باہر جاتا ہوں تو مجھے رخصت کرتی ہے اور مجھے رنجیدہ دیکھ کے میری دل جوئی کرتی ہے، کہتی ہے اگر تم روزی اور روزی کے متعلق فکر مند ہو تو رنجیدہ نہ ہو، روزی کا ضامن تو خدا ہے، اور آخرت کے امور کے بارے میں سوچ رہے ہو تو خدا تمہاری فکر و کوشش اور ہمت میں اضافہ کرے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس دنیا میں خدا کے
کچھ خاص بندے ہیں اور یہ عورت بھی خدا کے ان خاص بندوں میں سے ہے۔ ایسی بیوی ایک شہید کے نفس ثواب سے بہرہ مند ہوگی۔ آج بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ہفتے کو ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ دعاؤں کا طلبگار سید محمد سلیم جلالی۔ Allah